بنٹھن کے جایا کرتے موز لگا کے 45 منٹ شیشے کے یونیورسٹی میں آپ کی اتنی بڑی داڑھی تھی ویسے؟ نہیں تھی, اس ٹائم بال خراب نہ ہو جائیں اس لیے ابھی میں بیئرڈ کر رہا ہوں. یہ حال بالوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا, جل چل لگا کے اسپریز کر کے, یو نو. کیا موٹیویشن تھی اس چیز کی؟ پڑھنے جاتے تھے نا, علم پڑھنے, علم حاصل کرنے کے لیے خوبصورت لگنا فرض ہے. صحیح بات ہے. مطلب یونیورسٹی سے پہلے واپس آ کے آپ کو جمیل یحب الجمال, اللہ اکبر, یہ موٹیویشن تھی. یونیورسٹی سے واپس آ کے آپ کو سچ بتاؤں, the first thing I would do کہ put the bag in its place, اور اگلے دن کے جو کپڑے ہوتے تھے نا میں پہلے وہ تیار کرتا تھا. Oh my God, fact based بتا رہا ہوں. You were super conscious یار super freak. You were نہیں, اب were کہہ رہے ہیں. ہاں sorry ماشاءاللہ. Yeah. اچھا ہم سب یونیورسٹیز میں سے پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ. آپ نے فارمیسی اچھا کیا ہے؟ پڑھے ہوئے ہیں. جی جی جی. ہارورڈ نہیں لیکن پاکستان. Good. How was the university life, by the way? Before we, jump into the topic, define university days. جیسے کہ ہم نے وہ لکھا تھا نا اس پوسٹ میں, سہانے دن. میرا خیال ہے it defines it all. میرے تو جی دنیا کے کہہ رہا ہوں زندگی کے سب سے جو بیسٹ ڈیز ہیں, ون آف دا بیسٹ میموریز وہ یونیورسٹی کے ہی ڈیز ہیں. جب بھی سیریسلی جب میں دیکھوں نا لک بیک ایٹ بیوٹیفل میموریز اور ذرا اچھی میموریز, تو وہ یونیورسٹی لائف ہے ان ٹرمز آف لرننگ اینڈ فرینڈ شپس اینڈ یو نو all these things. لیکن پڑھائی کے حوالے سے تھوڑا سا کنٹروورشل ٹاپک ہے, بٹ اچھی میموریز بہت ہیں جی کی, چونکہ ہے بھی بڑی خوبصورت جگہ پہ. اگر آپ لوگ کبھی ماؤنٹینز ارد گرد ہیں اس کے, ہائکنگ کرنا, ہماری ایکٹیویٹیز پروڈکٹیو تھی, شکر ہے کمپنی اچھی تھی, پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہی زیادہ کی ہیں یونیورسٹی میں. دس از گڈ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مطلب عیاشی کے پوائنٹ آف ویو سے یونیورسٹی کے دن بڑے زبردست ہے. کیئر فری ڈیز تھے لحاظ سے نا, کوئی زیادہ پریشانیاں نہیں, رسپانسبلٹی نہیں, پڑھائی کی رسپانسبلٹی ویسے ہی نہیں لی ہوئی تھی, اوپر اور بھی کوئی اٹیچڈ نہیں تھی. ویسے وی کین ویری مچ ریلیٹ کہ کالج سے جب سوئچ ہوا یونیورسٹی میں, اب ڈپینڈ کرتا ہے کالج آپ لوگوں کا کو تھا یا نہیں تھا. میرا تو کو نہیں تھا, تو when there was this switch نا, تو I could easily see the difference کہ یونیورسٹی جانے کی موٹیویشن, پڑھائی تو شروع سے تھی ماشاءاللہ, لیکن اب ایڈیشنل کیا تھی, اب چینج ہو گئی تھی, ایوالو ہوگی. بالکل. اصل میں ہمارا میرا جو بحریہ کالج تھا نا یہاں پہ اسلام آباد میں, ٹھیک ہے, تو اس میں کو اس طرح سے تھا کہ ایک بلڈنگ تھی بیچ میں, اور یہاں پہ خواتین تھیں اور یہاں پہ مرد حضرات. بریک میں آپ ادھر آ جاتے ہوں گے, بریک میں نا ہم اوپر کوریڈور میں چڑھ کے نا دور سے وہ جنتوں کے نظارے سے. خیر وہ ہوتا یہ تھا کہ ہماری کالج ڈیز میں بالکل پریفرنسز ڈفرینٹ تھیں. گیمنگ کرنا, پھڈے کرنا, فٹ بال کھیلنا, کرکٹ اور شغل میلہ اور وہ جو ہے نا سب زیادہ. جب یونیورسٹی میں آیا اٹ واز اے ٹوٹل کلچر شاک کہ یار یہاں تو کوئی پھڈے نہیں کر رہا, یہاں تو کوئی گیمنگ کی بات, یہاں تو کوئی جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا اسپورٹس میں, یہاں سب کی ایک خواہش ہے, ایک ہی خواہش. یہاں زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں سب, کپڑوں پہ اور ڈریسنگ پہ زیادہ وہ, یہاں بس میری بندی بن, مطلب میں نے کہا یار تمہیں کیا ہو گیا یہ سب زرانے کی طرح بن گیا. آنیسٹلی آئی واز شاکڈ کہ وہ سیسیز بن گئے سارے وہاں پہ جا کے. ٹھیک ہے. اور ایون جب یونیورسٹی سلیکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یار, ماحول سب سے اچھا کہاں پہ ہے آج کل کی جو لڑکی, ایون ہم نے بھی جو یونیورسٹیز دیکھی, ایون آئی وینٹ ٹو اسلامک یونیورسٹی ایز ویل دوست کے ساتھ, میں نے دیکھا ایک اسلامک سے نام مجھے تھوڑا سا, میں کہا یار اسلامک یونیورسٹی, میں نے کہا نہیں ماحول ہوگا. جب اندر گیا اور دیکھا میں نے کہا مر جائیں گے یہاں کبھی. ایون لوگ فیلڈس بھی اس وجہ سے نہیں کرتے, انجینئرنگ میں جو ہے وہ لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں, یو نو, اور باقی فیلڈ میں زیادہ ہوتی ہیں. فیکلٹی بدنام اس لیے تھی میکینیکل, 2 لڑکیاں ہوتی تھی, 65 لڑکے 70 لڑکے, وہ پھر مشہور ہوا تھا. یہ تھا نا ہاسٹلس تھے نا, تو ایک ہاسٹل شاید لڑکیوں کا تھا, تو شاید ہاں 7 ہاسٹل لڑکوں کے تھے, 1 لڑکیوں کا تھا. یار آئی نو آف مائی اون بیسٹ بڈی, یونیورسٹی میں تھا, ہم پڑھ رہے تھے ساتھ, اس نے 1 سیمسٹر لگایا میرے ساتھ, اور مطلب وی ور ویری فاسٹ فرینڈس. اور اس نے یونیورسٹی صرف اس لیے چینج کی کہ اس یونیورسٹی میں نا لڑکیاں اتنی خوبصورت نہیں. آپ دیکھیں انٹینشن کیا ہے ہماری یونیورسٹی جانے کی. اینڈ ہی وینٹ ٹو بحریہ یونیورسٹی بائی دی وے. ایون تو اچھا, بحریہ تو ایک نام ہے, نام ہے کس چیز میں, پڑھائی میں نہیں, باقی بحریہ دیکھ لیں, اقرا دیکھ لیں, یس وہاں دیکھ لیں. تو یونیورسٹی ایز این انسٹیٹیوشن نا, میں سمجھتا ہوں کہ کھیلنے کودنے کے جو ہے, جس نے لائف کو تھوڑا بہت جو یولو پہ لائف گزارنی ہے اور انجوائے کرنا اور پارٹیز کرنی ہے اور اپنی ڈیزائرس کو فلفل کرنا, اور ساتھ تو وہ ہاں اچھی ادارے بھی ہیں نو ڈاؤٹ جس میں اچھی تعلیم دی جاتی ہے, لیکن میکسیمم آپ دیکھ لیں. نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یونیورسٹیز ہمارے زمانے میں تھوڑی بہتر نہیں ہوتی تھیں؟ بالکل ہوتی تھی, میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں اس سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں نے بڑا انجوائے کیا. ہم پروڈکٹیو ہماری تھی کہ ہائکنگ کر لی,
اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیا. مطلب ہمارا ذہن ٹو بی آنیسٹ اتنا نہیں جاتا تھا اس سائڈ کی طرف جو آپ بات کر رہے ہیں. وہ کچھ ٹائپس آف یونیورسٹیز ہوتی ہیں جیسے آپ نے 2-4 نام لیے. تو شکر ہے ہمارے ٹائم پہ بہت ماحول ٹھیک تھا. اب ذرا اوور ایکسپوجر بھی ہے نا, یہ سوشل میڈیا, اپنے آپ کو بھی پورٹرے کرنا بہت زیادہ, اور یہ سیلفی کلچر اور فیس بک پروفائل, انسٹاگرام, اس چیز نے بہت زیادہ سائیکالوجی کو افیکٹ کیا اسٹوڈنٹس کی. ہمارے وقت آرکٹ تھا صرف, وہ بھی اتنا زیادہ لوگ یوز نہیں کرتے, اس میں اتنا زیادہ انٹریکشن بھی نہیں ہوتی تھی, واٹس ایپ بھی نہیں تھا, ویڈیو کال کرنا اٹ واز ڈیفیکلٹ, یو نو, ویڈیو کی کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں بنتی تھی موبائل فون کے اوپر, تو وہ بھی اتنی کوئی چیز نہیں تھی. اس چیز نے بڑا چینج کیا یونیورسٹی کے کلچر کو, اور کیسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی کیسے دیکھتے ہیں. صحیح بات. اور یونیورسٹی از آل اباؤٹ, آئی تھنک, جو ایکسیپٹ اے فیو یونیورسٹیز, اٹس آل اباؤٹ ہاؤ ڈو یو ڈریس, ہاؤ ڈو یو اسپیک. آپ نے آپ کے جو ایک سوشل اسکلز ہیں وہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے. اچھا, مینلی اپوزٹ جینڈر کو کس طرح اٹریکٹ کرنا ہے, کس طرح پھنسانا ہے, ٹھیک ہے. آنیسٹلی ایجوکیشن وائز نا, مطلب آپ کیس اسٹڈیز دیں, آپ ریسرچ پیپرز دیں, آپ مختلف چیزیں آپ پڑھائیں کہ جس میں اوپن یو نو بک ایگزامز ہوں, اور جس میں برو بہت برے حالات. آپ مجھے بتائیں جب کالج میں تھے اور بوائز اونلی کالج کی اگر بات کریں تو کیا ایک بوائے کو وہ فیمیل اونلی کالج میں انٹر ہونے دیتے تھے یا نہیں ہونے دیتے تھے, اف یو ریمبر؟ نہیں, اس طرح ریسٹرکشنز ہوتی ہیں نا, کوئی لڑکا کبھی بھی لڑکیوں کے کالج میں انٹر نہیں ہو سکتا تھا. اینڈ لک ایٹ دس, رائٹ آفٹر یو پاس آؤٹ فرام کالج دے میڈ انسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے, جس میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں. ناؤ اٹس پارٹ آف یور لائف. اب یہاں پہ سب کچھ جائز ہے. مطلب واٹس دا انٹینشن بیہائنڈ آل دس؟ اور پھر اس کی بات سب سے بڑی ہے کہ میں سو پیرنٹس, آئی چینج ان یونیورسٹی لائف, ٹھیک ہے. میں 4th یا 5th سیمسٹر میں چینج ہوا, اور میں حیران ہوتا تھا کہ میچور ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ اپنی بیٹی کو یونیورسٹی گیٹ کے باہر جینز میں اور ٹائٹ شرٹس میں ڈراپ کر کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. نہ تو دینی نالج ان کو ملی ہوئی ہے, نہ تو کوئی ان کی ویلیو سسٹم ہے, نہ ان کی کوئی بہت اعلیٰ تربیت کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اندر بھیج رہے ہیں جیسے ایک ہرن کو شیر کے جیل میں جہاں پھینک دیا جائے. اور پھر وہ شی گوز اسپینڈز ہر ڈے, حالانکہ کلاس 2 گھنٹے کی ہے, 4 گھنٹے کی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے میں تو 3 گھنٹے کی ہوئی تھی. اینڈ شی اسپینڈنگ ہر ڈے کہ ہم کمائن اسٹڈی کر رہے ہیں اور گروپ. ان نارمل لائف دے وڈ نیور ڈو دس کہ اپنی بیٹی کو جا کے کسی پارک میں چھوڑ دے جہاں بہت سارے مرد ہیں. ارے بھائی, کچھ لوگ تو, کچھ مائیں تو یہ بھی سوچتی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے نا کوئی اپنا رشتہ وغیرہ بھی ڈھونڈ لے گی, اپنا آگے کا فیوچر کا بھی بنا لے گی. یہ بھی موٹیویشن ہوتی ہے کچھ. برو یہ بھی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دس از ایک فلاسفی آف پازیٹیو ایلوژن کہ میرا بچہ کم از کم گمراہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. NMK پالیسی, ناٹ مائی کڈ, ناٹ مائی کڈ. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا دیکھیں آپ پریشان ہو نا, کیونکہ آپ نے تربیت نہیں کی ہوئی, ہم نے تو جناب بہت تربیت کی ہوئی ہے, اور ہم نے تو اتنا اچھا ٹرین کیا ہوا ہے کہ ہمارا بچہ نہیں کرے گا. آپ ایک 5 سال کے بچے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو چھری دے دو, کانٹا دے دو کہ نہیں میں نے بڑی سی تربیت, میں بڑا اچھا باپ ہوں جی, اپنے آنکھ پہ نہیں مارے گا یا کان میں نہیں مارے گا, یا نہیں رسک لوگے. اینڈ فلالیس سسٹم کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک فیکٹر اور ہے کہ نا پیرنٹس ہیو گیون اپ ایکچولی. بچے نا شاؤٹ کرتے ہیں, وہ پیرنٹس گیو اپ کر چکے ہیں کہ یار ان کو کیا سمجھائیں, اتنی فریجائل پرسنالٹیز ہیں, تھوڑا سا سمجھاؤ خودکشی پہ آ جاتے. صحیح بے بس ہیں, یعنی بے بس ہیں وہ. اب منع کرنا چھوڑ دیا انہوں نے, بھائی جو کرنا ہے کرو, جو پہننا ہے پہنو, کیونکہ وہ آگے سے بدتمیزی اس لیول کی آتی ہے. یہ ہمیں مدرس نے بتایا ہوا ہے, ناکوں چنے چبوا دیے آج کے بچوں نے پیرنٹس کو. لیکن اگر تھوڑا سا علی بھائی میں اپنے ٹائم کی بات کروں نا تو بہت زیادہ کانشیسنیس مجھے لگتا ہے کہ نہیں تھی رائٹ اور رانگ کی. مطلب وی ور نیچرلی بینگ ڈریون ان دیٹ ویو. اخی جس طرح سسٹم چینج ہوا ہے پچھلے 15 سال میں, ہماری ڈائٹ دیکھ لیں, دا میڈیا جو چیزیں ہمیں ایکسپوجر دیکھ لیں, اس سے ہماری روح اور ہمارا دل کتنا افیکٹ ہوا ہے. بالکل ہماری پریفرنسز بدل گئی ہیں. آپ دیکھ لیں پرسنالٹیز, یہ جو میں نے کہا نا فریجائل ہو گئی, آپ نوٹ کر لیں. ہم تھوڑے اسٹرانگ ہوتے تھے, ہم کرائسس لے لیتے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. آج خودکشی پہلا تھاٹ خودکشی آتا ہے. آپ سے تھوڑا سا کوئی ڈس ایگری کر جائے, آپ کی جو ہے وہ دھوئیں چھوٹ جاتے ہیں. سیریسلی میں اتنا حیران ہوں. بچے جو ہیں ان کو اینگزائٹی کے پرابلمس ہیں, ڈپریشن کے پرابلمس بہت زیادہ. ہم نے تو کبھی مجھے تو ہم لوگ بلکہ آپ آئی جین والی جو وہ ریسرچ کوٹ کر رہے تھے ایک بار کہ سائیکالوجسٹ کے مطابق یہ جنریشن جو 95 کے بعد پیدا ہوئی ہے, ہاں جی 1995 سے لے کر 2012 میں جنہوں نے جو انٹرنیٹ کا دور دیکھا, اسمارٹ فون کا دور دیکھا, اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو
سب سے زیادہ سائیکولوجیکل پرابلمس اس جنریشن کو ہے. دے آر دا موسٹ ایموشنلی ویک جنریشن, ایموشنلی ویک, انگزائٹی پرابلمس, ڈپریشن پرابلمس. ہم لوگوں کو ورڈز کا بھی نہیں پتا ہوتا تھا یار ڈپریشن کیا ہوتا ہے. اچھا لیکن احمد بھائی کوئی اس میں پازیٹیو, کیونکہ میں نے اکثر میں اسٹیٹسز لگاتا ہوں, ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں ہوتا ہے, اس نے کہا سر اٹس ناٹ اے کمفرٹیبل تھنگ ٹو ریڈ, جب آپ کی طرف سے آتا ہے نا کہ وی آر ڈپریسڈ جنریشن, ویک جنریشن, کو پازیٹیو بھی آپ کو یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہمیں نا بہت سائڈ آف دا اسٹوری شیئر کرنی چاہیے, ورنہ ایک بہت ڈیفیٹسٹ اور ایک بہت جو ہے نا نیگیٹو پکچر جاتی ہے. آپ کو پازیٹیو کیا دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایج گروپ ہے نا جس میں ہم یونیورسٹی جاتے ہیں, کیا ایج گروپ ہوتا ہے یوزلی 18 to 22 23, یہ ایج گروپ ہوتا ہے. یہ بہت امپریشنیبل ایج ہے. اس ایج کے اندر جو ہے نا انسان اپنا راستہ طے کرتا ہے, اس ایج کے اندر انسان اپنا ذہن بناتا ہے کسی چیز کے بارے میں. تو آئی تھنک ہماری یونیورسٹیز کے اندر کچھ پازیٹیوز بھی ہیں ان دا سینس کہ اس ٹائم کے اندر آپ دیکھیں گے لوگ بہت زیادہ جو ہیں دین کی طرف بھی آتے ہیں, لوگ بہت زیادہ جو ہیں کچھ نیگیٹو ایسپیکٹس کو چھوڑتے بھی ہیں, پازیٹیو اپناتے بھی ہیں. یہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں دیکھ سکتے ہیں. ویسے اس کا اپوزٹ بھی میں نے بہت دیکھا ہے, حجاب اتر جاتے ہیں, حجاب میں آتی ہیں, کتنے لڑکے داڑیوں میں آتے ہیں, اور وہ اپوزٹ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. یہ جو ایج ہے نا یہ بہت امپریشنیبل ایج ہے, اور اس ایج گروپ آف بچوں کے اوپر اگر کام کیا جائے گا نا تو آپ ان کو لیفٹ بھی لے کے جا سکتے ہو, رائٹ بھی لے کے جا سکتے ہو. اور کام کتنا کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں. دیکھیں ہیومنس کی نا بیسک سائیکولوجیکل نیڈز ہیں. ایک جو 1 to 10 ایئرس کا بچہ ہے نا, اس کی سب سے جو بیسک سائیکولوجیکل نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایم آئی بینگ ویلیوڈ اور ناٹ, مجھے ویلیو دی جا رہی ہے نہیں. دیٹس وائی وی سے کہ اگر آپ امپورٹنٹ کام کر رہے ہو کہ بچہ آتا ہے گیو ہم اٹینشن, گیو ہم ویلیو. جو اراؤنڈ 15 to 25 ایئرس کی ایج ہے نا, چائلڈ سائیکالوجسٹ سے کہ اراؤنڈ 10 to 20, کچھ کہتے ہیں 15 سے 25 کے بیچ میں. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی لک, اور دوسرا واٹ مائی پیئرز تھنک آف می, واٹ مائی کمپنی تھنکس آف می. ایک سسٹر کے مجھے کل روتے روتے میسیج ہے, شی واز ویری ایموشنل اینڈ شی سیڈ کہ تو ابھی میں گناہوں کے راستے پہ تھی, برے راستے پہ تھی, اور ایٹ اے ویری ینگ ایج اچھی تربیت کی وجہ سے میں نے وہ سب چھوڑا اور میں نے حجاب نقاب کرنا شروع کر دیا, میں نمازیں پڑھنا شروع. آئی واز ویری ہیپی, آئی ہیڈ اے اسٹرانگ ریلیشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. میں یونیورسٹی میں گئی, پہلا سیمسٹر سارا گزر گیا کیونکہ آئی واز انسیکیور, بہت ساری چیزیں مجھے ہرٹ کرتی تھی, تو میں نے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا, اور آئی واز کمفرٹیبل. ٹھیک ہے کہ 2nd سیمسٹر کیا ہوا مجھے کہ ایک لڑکے نے میری بہت پریز کی, میری تعریف کی اور سب کچھ, تو میں نے اس کو اپنے فرینڈ زون میں لے آئی اور آہستہ آہستہ میں اس میں انٹرسٹیڈ ہو گئی. اور کہتی ہیں کہ تھابی سب سے پہلے تم جو ہے نا میری حجاب اترا, جسٹ ٹو سیٹ ان ٹو دیٹ کلچر. ٹھیک ہے کہ تم بوائے فرینڈ بھی رکھا ہوا اور حجاب بھی کر رہی ہو, یہ کیسے, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنانے کے لیے اس کے سامنے اور سارا حجاب اترا. اور کہتی ہیں کہ ایسا ایسا تو ابھی میری نمازیں میں چھوٹ گئی. شی واز کرائنگ, اس کے دل سے نا سے پھٹ رہا تھا کہ میں آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ بیک, اور بار بار کہتی مجھے اللہ چاہیے, بس مجھے سمپتھائز اور ایمپتھائز کرنا چاہیے ان کے ساتھ, سمپتھائز اور ایمپتھائز کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ, کیونکہ جو جس طرح وہ یہ بمبارڈ کیے جا رہے ہیں اور پھر ان کو یونیورسٹیوں میں چھوڑ دیا ہے, اور یونیورسٹی بھی کوئی چارج نہیں لیتی ان کی مورل گرومنگ کا اور ان کی تربیت کا. یونیورسٹی کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو جو دے رہے ہیں بس یہی, بلکہ دے انکریج اپوزٹ جینڈر, آپ آپس میں گروپس بنائیں. کچھ اگر ایڈمنسٹریشن کرنا بھی چاہے وہ نہیں کر سکتے, وہ فوراً لیفٹسٹ ملیٹنٹ لیفٹسٹ کی طرف سے نیریٹو آتا ہے. آپ دیکھیں لاہور یونیورسٹی نے, یونیورسٹی آف لاہور نے, وہ جو کپل تھا جنہوں نے آپس میں پروپوز کیا, ان کو ایکسپیل کیا, ایکشن لیا ہے کہ جی آپ غلط کلچر, پیرنٹس کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, وہ فوراً لیفٹسٹ شروع ہو گئے. ایون ہزارہ یونیورسٹی تھی غالباً یا بخارا جو ادھر ہے, اس نے کچھ ڈریس کوڈز اپلائی کیے, یہ سارے پیچھے پڑ گئے اس کے. اچھا ہماری یونیورسٹی میں یہ ہے کہ آپ بوائز آپ پاجامہ نہیں پہن کے نہیں آ سکتے یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے, یا آپ ایسے کپڑے نہیں پہن کے 3/4 نہیں پہن کے آ سکتے. They will not have that mass kind of issue with this, you know. لیکن خواتین جو مرضی پہن کے آئیں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ یونیورسٹی میں پتنگ نہیں اڑا سکتے, آپ یہ کام نہیں کر سکتے, کچھ رولز ہیں, لیکن ایک لڑکے نے لڑکی کی گود پہ سر رکھا ہوا ہے اور بینچ پہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ان کو. اور آنیسٹلی جب میں یونیورسٹی میں چینج ہوا اور میں نے جب دین کو پڑھنا شروع کیا, میرا ذہن کھولا, اینڈ وین آئی انٹرڈ یونیورسٹی آئی کوڈ آبزرو کہ اوکے اس درخت کے نیچے بینچ لگایا ہوا ہے, اس درخت کے نیچے ایک اسپاٹ بنا ہوا ہے, اسموکنگ ایریا وہ ہے جہاں لڑکی لڑکے دونوں بیٹھے ہیں, اسموکنگ کر رہے ہیں, ویڈ ہے یا سگریٹ ہے کوئی کنسرن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریشن کے بندے آ کے لڑکوں کے ساتھ چھک رہے ہیں اور وہ کریں. اچھا آئی واز لائک یار دس یونیورسٹی از این اوپن براثل,
اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اولمپیاڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, مختلف قسم کے جو ہے نا ایکسٹرا کریکولر چیزیں جو ہو رہی ہیں, کیوں اس طرح کے ہو رہے ہیں, کانسرٹس ارینج کرو, یہ آپ کے مارکس ہیں اس میں کہ آپ کی کتنی کمیونٹی سروس ہے. کمیونٹی سروس کیا ہے کہ جو نا ایک ناچنے والے کو ایک جو ہے نا بھنگی نشائی چرسی کو بلا کے, ٹھیک ہے, میراثی کو بلا کے اپنے کانسرٹ ارینج کرنا ہے جس میں سارے مسلمان عبداللہ, عبد الرحمن, فاطمہ, عائشہ وہ ناچیں گے اور آپ کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے کہ آپ نے یہ کیا ہے. انفارچونیٹلی برو. اور ایون یہ اولمپیاڈ ہے, مختلف ایونٹس ہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ راتیں گزارنی ہوتی یونیورسٹی میں برو. یہ تو میں یونیورسٹی کی بات کروں, ایون اسکولز میں آپ ہیڈ اسٹارٹ دیکھ لیں, آپ ہاؤس ایل جی ایس دیکھ لیں, بون فائرز ہوتے ہیں, ساری رات لڑکے لڑکیاں گزارتے ہیں کلاس رومز میں, نو چیک اینڈ بیلنس, ٹھیک ہے. ایون ٹیچرز بھی ہمیں بھائی بتا رہے تھے کہ میں نے رات کو بون فائر پہ ایک سیشن دینے گیا ان کو, ہی واز اے ٹرینر لیکن دینی تھے, کہتے ہیں کہ ایک اسکول میں وہ ٹیچر بھاگتی آئی, ان کی ہیڈ مسٹریس تھی, کون تھی, کہ جلدی سے مجھے وہ پل دو, ناٹ ریئلائزنگ کہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ. اچھا, وہ کہتے جلدی دو, شی واز سو کریونگ فار اٹ کہ مجھے وہ پل دو, ٹھیک ہے, اور لینے کے لیے. اور وہ بچے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں میم, مطلب یہ ہمارے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے, ٹھیک ہے, اور یہ سیشن ہو رہا ہے یہاں پہ, اینڈ شی گاٹ دا پل اینڈ شی رین اوے. اور ٹیچر ساتھ بیٹھ کے ڈفرنٹ ایکسٹیسی, ایل ایس ڈی, اسٹرابیری, آئس, ہیش, یہ سب کچھ لے رہے ہیں. اور پیرنٹس, ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے, تعلیم حاصل کرو, علم حاصل کرو, چاہے چین تو نہیں جا رہے, چلو یہیں پہ علم حاصل کر لو. اور وہاں پہ دیکھیں نا, اللہ معاف کرے, ٹیچرس کے کتنے اسکینڈلز آنے لگ گئے. ہمارے زمانے میں تو ہم سنتے بھی نہیں تھے, جرأت بھی نہیں ہوتی تھی. آج آپ دیکھ لیں, فلانا ٹیچر نے یہ کر دیا, ہراس کر دیا وغیرہ وغیرہ. یہ تو وہ ہے جو ہراس ہو رہا ہے نا, یہ تو کنسنٹ کے بغیر ہے. جو کنسنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کتنا ہو رہا ہے. لڑکیاں وہ تو آلریڈی مطلب دے انکریج دس, مطلب یو کین کلیئرلی سی دس کلچر کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اینڈ آئی کوسچن مائی سیلف, آئی ونڈر کہ یار ایون وین یو ریئلائز کہ سم تھنگ وچ از so much in your face, مطلب clearly which is wrong and you can see the consequences, why is it not being stopped? میں میری یونیورسٹی بیچلرز اور ماسٹرز جو تھا نا یو کے میں نے کیا تھا, تو ادھر کا انوائرمنٹ ایٹ لیسٹ کیمپس کے اوپر وہ اتنا اس میں پرابلم نہیں تھا. ظاہر ہے وہاں پہ بیکاز نان مسلم انوائرمنٹ ہے, وہاں پہ کوئی اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں ہیں, لڑکے لڑکیاں آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے تھے, مگر مجھے کبھی بھی ایک انکمفرٹیبل فیلنگ وہاں پہ نہیں آئی اس لحاظ سے. ان کے اور ایشوز ہیں, اور وہ یہ والے کام جو ہے نا وہ کلبز کے اندر کرتے ہیں, ان کی اور جگہ ہیں. لیکن میں جب واپس آیا تو میں نے وزٹ کیا ایک یونیورسٹی یہاں پہ لاہور میں, مشہور یونیورسٹی ہے, اچھی یونیورسٹی ہے. ادھر جب میں گیا, میں اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا تھا جو وہاں پہ پڑھاتا تھا, تو جب میں ادھر گیا کیمپس پہ تو میں اتنا ان ایزی فیل کر رہا تھا, کیونکہ وہ پبلک ڈسپلے آف افیکشن جو تھا نا, میں نے یو کے میں نہیں اس طرح کا دیکھا جس طرح میں نے یہاں پہ دیکھا تھا, کہ گودیوں میں ایک دوسرے کی لیٹے ہوئے ہیں, عجیب سا ایک ماحول تھا. اس میں ایک فیکٹر, میں نا یو ایم ٹی میں ایک بار لیکچر دینے گیا, میں نے نام بھی لے لیا یونیورسٹی کا, وہاں پہ آڈینس جب میرے سامنے آئی تو سیریسلی آئی کوڈ سی کہ موسٹ آف دیم وہ پینٹ شرٹ اس لیے پہن رہے تھے کیونکہ وہ کول اسے سمجھتے تھے, اس لیے نہیں کہ بچپن سے لڑکیوں کی بات. تو میں انہیں کہا, لٹرلی میں نے کہا کہ دیکھو نیچرل رہو, جو آپ ہیں نا وہ رہے, فیک نہ بنے. جو بچپن سے اگر کوئی پینٹ شرٹ پہننا ہے وہ سمجھ آ جاتی, لیکن آپ لوگ یہاں آپ کو کیری کرنا بھی نہیں آ رہا, وانا بھی نظر آ رہا ہے. اور یہ آ رہا ٹرکل ڈاؤن کہاں سے ہو رہا ہے؟ گورے سے. سو وی آر بیسکلی کوکونٹس, براؤن فرام آؤٹ سائڈ, وائٹ فرام ان سائڈ اینڈ ہولو فرام ان سائڈ. ہاں بھائی میں بتاؤں, جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے نا یو کے اندر, جو لوگ یو کے آتے تھے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے نا, وہ لوگ بھی ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ بھی دیکھتے تھے کہ یار یہ بہت زیادہ ٹرائی کر رہا ہے, بہت زیادہ ان ہونا چاہ رہا ہے ہمارے ساتھ. جو زیادہ اپنا کلچر لے کے جاتا تھا, اپنا دین لے کے جاتا تھا, زیادہ نیچرل ہوتا تھا, اس کی وہ رسپیکٹ بھی زیادہ کرتے تھے. ایگزیکٹلی, وہ کوا چلا ہنس کے چال اپنی بھی بھول گیا. تو ہم لوگ جو سپر امپریسڈ ہیں نا ان سے. اور اچھا وائی ایک بیسکلی ایک آرگیومنٹ ہے, اٹس پروگریسو, ایک ہے دا پروگریسو آرگیومنٹ, کہ جو قوم پروگریس کر رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, اس کو آئیڈیالائز کرو, اس کو فالو کرو کہ وہ کامیاب ہے. حالانکہ ایک تو یہ فیلسی ہے, کہ وہ کامیاب ہے, مگر جس چیز کی وجہ سے وہ کامیاب ہے چلو اسی میں فالو کر لو, اسی میں فالو کرو. ہماری یونیورسٹیز کا ریسرچ کا وہ کیلیبر ہے جو باہر کی یونیورسٹیز کا. میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ عمر بن لوہائی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث ہے کہ 500 سال پہلے رسول اللہ کی پیدائش سے وہ سیریا جاتا ہے, وہاں جا کے وہ ایک قوم کو دیکھتا ہے, اس قوم کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, سیرین ریس تھی. ان کا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ذکر ہے کہ وہ بڑی جائنٹ ٹائپ قوم تھی اور بڑی سکسیزفل قوم تھی, انڈیفیٹیبل لوگ تھے. ان کو جب وہ دیکھتا ہے نا بڑا امپریس ہوتا ہے, بڑے خوبصورت لوگ ہیں, ٹال ہینڈسم, اور یہ تو انڈیفیٹیبل ہیں, ان کا تو کلچر ہی کمال, بلڈنگس تھیں یہ وہ. اس نے پوچھا کہ آپ کے سکسیس کی وجہ کیا ہے, تو ان میں سے ایک نے کہا جی حبل ایک آئیڈل ہے. اس نے بجائے کہ ان سے وہ چیزیں لینے کے کہ یار یہ اسٹرکچر انہوں نے کیسے بنایا, اسکل لینے کے, اس نے کہا اچھا حبل کی وجہ سے, وہ حبل کو پکڑ کے عرب لے آتا ہے, اور اس کی بڑی رسپیکٹ تھی عمر بن لوہائی کی, اس نے عربس کو آئیڈل ورشپ میں لگا دیا. دس از ہاؤ آئیڈل ورشپ اسٹارٹڈ. آج کے بھی عمر بن لوہائی یہی کر رہے ہیں, وہ وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کے بجائے کہ پازیٹیو چیزیں لینے کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی کلچر, ان کے سکسیس کی وجہ شارٹ اسکرٹ, ہماری عورتوں کو شارٹ اسکرٹ پہنانا شروع کر دو تو سم ہاؤ ہم سکسیسفل ہو جائیں گے. ہاں, اور اپنی باؤنڈریز کو بالکل ختم کر دو, اور کہنا کوٹ اینڈ کوٹ پروگریسو نیچر, ہاؤ پروگریسو وی آر. اور گورے بھی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہیپی ٹو سی پاکستان پروگریسو, یعنی تم جو چاہ رہے تھے ہم بسم اللہ سر ابھی کچھ ٹپ شپ ہمیں دے دو. اور بات یہ کہ انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ وہ گورے بھی, یعنی اگر آپ نے اس چیز کو فالو ہی کرنا ہے پروگریسو آرگیومنٹ کو ہی, تو پھر آپ یو اے دیکھیں نا, پھر آپ سعودی عرب دیکھیں, وہاں کون سی کو یونیورسٹیز ہیں زیادہ. حالانکہ بگاٹی اور پورشے کے جو شو رومز ہیں وہ آپ نے یو اے میں کھولے ہوئے ہیں, پیسہ تو یہاں پہ ہے پھر تو ان فیکٹ کہ ہم تو پرچیز شاید نہ کریں, یہ لوگ پرچیز, یہ گورے جو یہ جو عرب ہیں یہ پرچیز کریں گے. تو بیسکلی ہم فالو بھی غلط ان کو کر رہے ہیں بالکل, حالانکہ یو اے میں پیسہ جو ہے نا مال ہے, اور جو پرچیز ہے جو سب چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سو بات یہ ہے کہ ہم لوگ انفارچونیٹلی اتنے, اور ہمیں ہمارے میڈیا نے بیسکلی اتنا زیادہ بلائنڈ کر دیا ہے کہ اگر تم نے فالو کرنا ہے تو یہ قوم ہے, یہ نیشن ہے. اللہ کے بھی کہا تھا نا, یو ول فالو دیم انچ بائی انچ, کیوبٹ بائی کیوبٹ. صاحب نے رسول اللہ یہود و نصارہ, آپ نے کہا ہو ایلس, اللہ کے بھی ہمیں سارا بتا دے تم کیا کیا کرو گے, لیکن پھر بھی ہم کے اصل میں وہ لوگ ہم پہ انویسٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہر طرف سے, ایک تو وہ میڈیا کی طرف سے بات کرتے ہیں, کر رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ کر رہے ہیں, اور ایک آپ نے جو باتیں کی نا وہ آپ نے گرینڈ پکچر کی بات کی ہے, آپ ایز اے ہول دیکھ رہے ہو سب چیزوں کو. لیکن جو بندہ یونیورسٹی میں جا رہا ہے وہ اس لیول کا سوچ نہیں رہا, وہ صرف انڈیویجول اپروچ ہے اس کی. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں یونیورسٹی میں گیا ہوں, میرے سب دوستوں کی گرل فرینڈز ہیں, سب جو ہے بڑا بن ٹھن کے کول ہو کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, پڑھائی جو ہے وہ تو سیکنڈری اور پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں اس لسٹ میں, تو اس نے کرنا, اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میری بھی ایک گرل فرینڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جس کے ساتھ سوال میرا آپ سب سے پھر یہ ہے کہ جو ایک نوجوان جا رہا ہے یونیورسٹی میں, اس کا کیا آبجیکٹیو ہونا چاہیے, اور کیا اس کے گولز ہونے چاہیے, کیا پرپز ہونا چاہیے, کیونکہ اگر یہ ویل ڈیفائنڈ ہوگا تو پھر وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کو بھی ڈائریکشن ملے گی. تو کیا آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ احمد بھائی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں, میننگ اینڈ پرپز آف ایجوکیشن ہی اور ہے, اور اس میں سب سے بڑے قصوروار پیرنٹس ہیں. پیرنٹس نے اپنے بچوں کو شروع سے گریڈ لینے میں لگایا اور نمبرز لینے میں لگایا, اور نالج اور ریسرچ اورینٹیڈ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ کل کیا. ٹیوشنز میں بھیجا, اکیڈمی میں بھیجا کہ ریلیٹیو سے کمپٹیشن ہے, نہیں پاس نہیں, نمبر لینے, اور دونوں کام نہیں ہو رہے, دونوں کام نہیں ہو رہے. دوسری بات کہ تم نے پیسے کمانے, حالانکہ یہ دونوں ہی میننگ اینڈ پرپز ایجوکیشن سے کوسوں دور پاتے ہیں. تو بچپن سے ہی ٹریننگ بری ہے, وہی چیز کیری فارورڈ ہوتی ہے آگے یونیورسٹی لائف میں. پھر یونیورسٹیز جو پیپرز بناتی ہے وہ بھی راٹ لرننگ پر بیسڈ ہوتے ہیں, وہ بھی اس کو مزید پروموٹ کر رہی ہے کہ فوٹو کاپی لو, چھاپے چھپے مارو, کاپی پیسٹ کرو, اور یعنی کرٹیکل تھنکنگ کو کرٹیل کرنا, انالیٹیکل. آئی اسٹل ریممبر وہ جو ہاتھ تھک جاتا تھا یار, شیٹس اپون شیٹس لکھ رہے ہیں اور بس لکھتے جا رہے ہیں. میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں, کمپیوٹر سائنس پڑھاتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بچوں اتنے زیادہ بچے جو ہے نا اسکول سے ٹرینڈ ہیں کہ جب بھی وہ پیپر لکھتے ہیں یا جب بھی کوئی پیپر کو آنسر کرنا ہوتا ہے, پہلے فٹے سے ایک لائن ڈرا ہوتی ہے مارجن کی, ڈفرینٹ کلر پین سے پہلے اوپر ہیڈنگ لکھی جاتی ہے, اور پھر پیپر سالو کیا جاتا ہے. یعنی جو آپ نے روٹ لرننگ کی بات کی نا, کہ ان کو ہیبیچولی یہ چیزیں کروا دی ہیں کہ وہ کمپیوٹر سائنس کا پیپر جو ہے وہ پراپرلی سالو نہیں کر سکتے, مگر مارجن جو ہے بڑی پرفیکٹ لگی ہوگی, اور اوپر جو ہے نا اور ٹائٹل, اور جو نعرہ لگا کے نا ایکسٹرا شیٹ, وہ سب سے لائک بچا, پوری کلاس بول کے دیکھی کہ یار یہ بڑا لائک بچا ہے. اور یہ کانسیپٹ کہ جتنا زیادہ لکھو گے اتنے زیادہ نمبر ملیں گے. دیکھیں نا, اور چاہے اس میں آئے بائیں جو ہے نا آگے پیچھے کی چھوڑو. اور یہ تو کچھ لوگ ہیں جو اس انٹینشن سے داخل ہوتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے, سیکھنا ہے,
بڑی تھوڑی پرسنٹیج ہے. اکثر لوگ تو اس انٹینشن سے داخل ہو رہے ہیں کہ ہم نے بس لڑکی پسانی ہے, یہاں پہ ہم نے اپنی فیوچر وائف ڈھونڈنی ہے, ہم نے انجوائے کرنا لائف کو, ہم نے پارٹی کرنی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, مطلب کتنی ہی ینگ لڑکیاں اسکولز میں تو خیر 13-14 سال کی پریگننٹ ہو رہی ہیں اور وہ ابارشنس کرا رہی ہیں, اور کتنے پیرنٹ بیچارے نہ بولنے جوگے ہیں نہ چپ رہنے جوگے ہیں کہ ہم کیا کریں. یار اگر ایک آنیسٹ ایکنالجمنٹ ہم سب کریں, سنس ہم سب یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, ہمیں یونیورسٹیز نے کیا سکھایا ہے؟ اگر ذرا سا سوچیں, جو بھی میں سمجھتا ہوں چیزیں اگر ہم نے کوئی سیکھی ہیں تو پریکٹیکل لائف میں آ کے سیکھی ہیں. یونیورسٹی کے جو بھی 5 سال 4 سال لگائے ہیں, کوئی خاص نہیں سکھایا, ہم نے صرف ڈگری لی ہے. یو نو برو فیشن سکھایا یونیورسٹی نے, صرف آنیسٹلی فیشن سکھایا ہے. سیریسلی میں ایجوکیشن کا تو کچھ نہیں سکھا, سلینگ میں کہوں تنتریاں سکھائی ہیں یونیورسٹی نے, ٹھیک ہے, تیز بننا سکھایا ہے, اور ٹیچرس کو اٹھانا. آپ یقین جانیں کتنی ایک یونیورسٹی کی مینجمنٹ میں خاتون تھیں, کہتی ہیں صاحب آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اچھی لڑکیاں, کیونکہ ان کو سارا پیرنٹس نے بتایا کہ بیٹا CGP اچھا آنا ہے, ہمیں اور کچھ نہیں پتا, نمبر اچھا آنے ہیں. کہتی ہیں کہ وہ اپنے ٹیچرس کا فزیکل ہو رہی ہیں, اپنے ٹیچرس, اور وہ ٹیچرس کیا ہے 50 سال 40 سال 60 سال کا ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, وہ فزیکل ہو رہی ہیں کہ سر نمبر دے دیں گے. اور اچھا ملٹیپل ٹیچرس ساتھ, کوئی ایک سبجیکٹ تو نہیں ہے وہ پڑھا رہا ہے, کیوں نمبر آ جائیں. اچھا طاہا بھائی, آپ نے جو یہ بات شیئر کی ہے نا, سبحان اللہ, یہ کہ جو ٹیچرس ہیں وہ بھی ان چیزوں